لیکن آج دل بہت زیادہ اداس ہے، دکھ میں ہے، غصے میں ہے، غمگین ہے تمام مسلمان اور بھارتی مسلمان بھی کہ بابری مسجد کو شہید کرنے کے بعد اب وہاں پر مندر بنایا گیا ہے اور آج سے اس کا جشن باقاعدہ منایا جا رہا ہے. کیا کہیں گے اس پر؟ جی بہت ہی دکھ کی بات ہے، بہت ہی تکلیف کی بات ہے. اس سے میرے خیال سے کہیں بھی مسلمان بستے ہوں، پاکستان میں ہوں، دنیا کے کسی کونے میں ہوں، ایک مسجد کا ایک مندر میں تبدیل کر دیا جانا جو ہے، اس پر کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے وہ سوائے دکھ اور اپنے جذبات کا اظہار کیے رہ نہیں سکتا ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہندوتا کی جو پالیسیاں ہیں، جو مودی سرکار کا طرح امتیاز بنا ہوا ہے، اس کی عملداری کے طور پر اس قسم کے اقدامات وہاں کیے جا رہے ہیں انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ چاہے معاملہ کشمیر کا ہو، کشمیریوں کے اوپر اسٹیٹ ٹیررزم کا ہو، جس طرف بھی آپ دیکھیں، وہ سب کچھ جو پہلے کبھی ممکن نہیں تھا، اس بچر آف گجرات نے، جس نے، آپ کو یاد ہے کہ وہاں جو قتل عام ہوا تھا، اس کے بعد سمجھوتا ایکسپریس جو ہے اس کو جس طریقے سے آگ لگائی گئی تھی، یہ ساری چیزیں جو ہے مودی کے مائنڈ سیٹ کو، مودی کے اس نظریے کی عکاسی کرتی ہیں جو ہندوتا کی پالیسیوں سے بھرا پڑا ہے. ہیونگ سیڈ دس، اصل میں سپریم کورٹ کے فیصلے نے، جس میں ابھی حال ہی میں جو فیصلہ اناؤنس کیا تھا، اس نے مودی حکومت کے طرز عمل اور نہرو کے سیکولرزم کا جنازہ نکال کے رکھ دیا. میرا نہیں خیال کہ اب کوئی بھی ہندو لیڈر جو ہے وہ کسی بھی عالمی پلیٹ فارم کے اوپر کھڑا ہو کے ان تمام تر کارروائیوں کے باوجود اپنے آپ کو سیکولر کہہ سکتا ہے. تو وہ جو صورتحال جو یعنی ایک فساد تھا بھارت کا، اس کا یعنی آپ یوں سمجھنے کہ جنازہ نکل گیا ہے سر عام. مائنورٹیز وہاں پر صرف مسلمان نہیں بخاری صاحب، کرسچن محفوظ نہیں ہے، سکھ، آپ کو پتہ ہے خالصتان موومنٹ یعنی ایک سیریز میں وہاں پر چرچ جلائے گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، بہت اچھی طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو منی پور میں جو کچھ ہوا ہے ابھی حال ہی میں ایک مثال نہیں ہے، سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں جو دی جا سکتی ہیں جس سے ہندوتا اور اس کی پالیسیاں اور اس کا مودی کا جو طرز عمل ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے. لیکن اس وقت چونکہ ہم بات کر رہے ہیں بابری مسجد کی، تھوڑا سا میرے خیال سے اس کی ہسٹری کو ریکال کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے. 1949 میں 22 دسمبر کو یہ سانحہ پیش آیا کہ جو کچھ ہندو سادھو تھے وہ رات کے اندھیرے میں داخل ہوئے مسجد میں، اور جو اس کا مرکزی گنبد ہے اس کے نیچے جہاں ممبر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک رام کی مورتی رکھ کے، اور انہوں نے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ رام جو ہیں انہوں نے اب دوبارہ جنم لیا ہے اور وہ ظاہر ہو گئے ہیں مسجد کے اندر. This is what led to this whole episode. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت کی حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر فوری طور کے اوپر یعنی عمل درآمد کرتی، اس مورتی کو وہاں سے ہٹاتی. سر مختلف دور میں مختلف ڈیسیجن آتے بھی رہے ہیں اور یہ بار بار کہا بھی گیا ہے کہ مسلمانوں کو علیحدہ جگہ دی جائے. آپ کو یاد ہوگا جو ان کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ تھا کہ 2/3 اکثریت ہندوؤں کو دی جائے اور ایک حصہ جو ہے وہ نماز ادا کرنے کے لیے دیا جائے. میں آپ کو عرض کروں کہ اس کا جب شور و غوغا مچا تو نہرو حکومت نے پہلے تو فیصلہ کیا کہ یہاں سے اس مورتی کو ہٹا دیا جائے، لیکن پھر یہ جواز پیش کیا کہ اگر اس وقت یہ مورتی یہاں سے ہٹائی گئی تو پورے ملک میں فساد ہو جائے گا. اس کو بہانہ بنا کے اس کو جاری رکھا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر 6 دسمبر 1992 کو یہ RSS کے گنڈے جو ہیں یہ مسجد کے اوپر چڑھ دوڑے ایک جمع غفیر لے کے، اور انہوں نے گھنٹوں میں اس مسجد کو زمین بوس کر دیا. اس کے اوپر بھی کسی کے کان پہ جو نہیں رہیں گی، اور انہوں نے کیا یہ کہ ایک ترپال ڈنڈوں کے اوپر کھڑی کر کے اور ٹین کی سائیڈ کے اوپر شیٹیں کھڑی کر کے اور کہا کہ یہ مندر ہے، آج کے بعد سے پوجا شروع ہو جائے گی. خیال یہ تھا لوگوں کا کہ شاید ابھی انصاف کی کوئی رمق باقی ہے ہندو معاشرے میں، اور شاید سپریم کورٹ ایک ایسا فیصلہ کر دے کہ مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی بھی ہو جائے اور ان کا دکھ جو ہے وہ بھی دور ہو جائے. لیکن جیسا میں نے کہا کہ RSS کے ہوتے، ہندوتا پالیسیوں کے ہوتے، اور خاص طور سے بچر آف گجرات کے ہوتے ہوئے وہاں کسی کورٹ سے یہ توقع کرنی کہ وہ حقائق پر وہ منصفانہ طور پر کوئی فیصلہ کر دیں گے، یہ میرے خیال سے ناممکن بات ہے. میرے دکھ کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ، چاہے وہ پاکستان میں ہے، چاہے وہ مسلم ممالک میں ہے، چاہے وہ فار ایسٹ میں ہے، چاہے وہ عربستان میں ہے، جہاں بھی آپ دیکھیں
کسی کے کان پر کوئی جوں آج تک نہیں رینگی ہے. اور مجھے اس کے بعد پھر بہزاد لکھنوی کا ایک یعنی شعر یاد آ رہا ہے کہ اس دور میں اے دوست زبوں حالی یہ مسلم دیکھی نہیں جاتی ہے مگر دیکھ رہا ہوں. فریاد سے کیوں ہلتے نہیں عرش کے پائے مظلوم کی آہوں کا اثر دیکھ رہا ہوں. یہ وہ دردناک منظر کشی ہے جو آج بھارت کی اس تمام تر حرکات کے بعد دل سے ایک آہ کی صورت میں نکلتی ہے. یہ مذہبی تنظیمیں، مذہبی جماعتیں، اتنا سب کچھ، فلسطین پر کوئی کچھ نہیں اتنا بول رہا. دیکھیں نا، میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا، آپ دیکھیں، آپ مثالیں لے لیجئے کشمیر. جی، کشمیر میں ریاستی جبر کی یہ بدترین مثال ہے. لیکن چونکہ ہندوستان کے اس وقت کچھ یعنی ویسٹرن اور امریکہ جو ممالک ہیں ان کی دکھتی رگ ہے، ساروں نے اپنے انڈے اس کی ٹوکری میں ڈالے ہوئے ہیں. چین کو روکنے کے لیے انہوں نے انسانیت بھی ترک کر دی ہے، انہوں نے جتنے بڑے بڑے دعوے تھے ان کے ہیومن رائٹس کے وہ بھی سارے ترک کر دیے ہیں. سب کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن انتہائی بے شرمی سے اور انتہائی بے حسی سے خاموشی سادے ہوئے ہیں. میرے خیال سے ہمارا بھی قصور ہے تھوڑا سا اس میں. ہمارے فارن آفس نے بھی صرف ایک مذمتی بیان جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ لینے دینے کو صفر، محبت بڑی نام ہے. ہم دعوے دار ہیں کہ جہاں بھی کہیں دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ہمارا دل جو ہے وہ اٹ بلیڈز، لیکن وہ ہمارا ایکشن جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہمارا ایکشن سر میڈیا پہ بھی آپ کو کوئی خاص نظر نہیں آئے گا. تمام سیاسی زیادہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں، میری ہی اپنی فیلڈ ہے لیکن اس کا ماتم کیے بغیر بھی میں نہیں رہ سکتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ آج اس مسجد کے یعنی شہید ہونے، اس کے بعد ایک مندر کی تعمیر ہونے اور اس کا آج افتتاح ہونے کے اوپر میڈیا نے کیا کیا ہے؟ مجھے بتائیے. کل سے اعلان تھا کہ مودی صاحب اس کا افتتاح کریں گے. ہم بھی کرمنل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ بنے گا کیا اگر ہم اسی طریقے سے چپ ہوتے رہے؟ فلسطین کا مسئلہ دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی ایک دہشت گرد جو ہے جس کا نام نیتن یاہو ہے، اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے اگلے سیگمنٹ میں. لیکن مسلمانوں کے ساتھ کہاں کیا نہیں ہو رہا. لیکن یہ کہ میں پھر یہاں ایک مثال شاید دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. حد یہ ہے کہ اسلامک کانفرنس تھی OIC کی سمٹ کانفرنس، اس میں سشما شراج کو ایز اے اسپیشل گیسٹ بلایا گیا تھا، بلا کے بٹھا دیا گیا ساتھ مسلمانوں کے. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جی ہمارے ہاں بھی 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، مگر ان مسلمانوں کے ساتھ آپ کا رویہ اور سلوک کیا ہے؟ سر آپ کو یاد ہوگا UAE میں مودی صاحب کو بلا کے اسپیشل شیلڈ آف آنر پیش کی گئی. صرف سعودی عرب نہیں، اپنے UAE نہیں بلکہ سعودی عرب نے بھی ایسا ہی کیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا بنگلہ دیش میں حسینہ واجد نے بلا کے اسٹیٹ کا ہائیسٹ سول ایوارڈ مندر کا جو افتتاح ہو رہا ہے اس میں امریکہ میں بھی سیلیبریشنز کے لیے جو ہندو کام کرتے ہیں اس کمیونٹی کے لیے 2-2 گھنٹے کی چھٹی دی ہے کہ آپ اپنے دیکھیے. یہ ظلم و ستم جو ہے جو جاری و ساری ہے یہ سدا جاری و ساری نہیں رہ سکتا. اس کا اگر میں ایک مسلمان ہوں اور میرا یہ یقین ہے کہ ظلم جو ہے وہ جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ظالم، اس میں چنگیز خان، کبلائی خان، قلی خان، پتہ نہیں کیا کیا نام تھے، وہ آئے کہاں گئے؟ وہ یہی حال جو ہے وہ ہندوستان کا بھی. لیکن سر انر پالیٹکس جو ہے، جیسے اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مودی نے یہ سب کچھ الیکشن سیکیور کرنے کے لیے کیا. دیکھیے وہاں ہوتا یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کے خلاف آپ پاکستان پر چڑھائی کر دیں، آپ پاکستان کے اندر تخریب کاری کر دیں، آپ اپنے ہاں تخریب کاری ہونے کا الزام پاکستان پر رکھ دیں. ان سب چیزوں سے الیکشن جیتنے میں مدد ملتی ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہندوستان میں. لہٰذا یہ جو افتتاح کیا گیا ہے یہ بھی، اور جو دیگر اسی نوعیت کی کاروائیاں ہیں وہ سب اس لیے کی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے کہ جی کیا بات ہے، مودی صاحب نے کمال کر دیا ہے. یہ جو اینٹی مسلم سینٹیمنٹس کو بیچ کے انتخابات جیتے جاتے ہیں اس کا نتیجہ پہلے کانگریس بھگت چکی ہے اور اب میرے خیال سے BJP بھی بھگت کے رہے گی. اس وقت جو ہے وہ ہم اپنے جو ہندوستان میں مسلمان بستے ہیں ان کے ساتھ اپنے لیول پر تو صرف اظہار ہمدردی کر سکتے ہیں اور ان کے دکھ میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے برابر کے شریک ہیں. لیکن اگر RSS کی جو طریقہ کار ہے، جو دہشت گردی ہے، ہندوتا کی جو پالیسیاں ہیں اور مودی صاحب کا جو وتیرہ ہے، اگر اس کے اوپر یعنی بند نہ باندھا گیا
تو مسلمانوں کی صورتحال سر ہم ہندوستان بند میں کیسے باندھیں؟ سپریم کورٹ جو کہ انصاف کا معیار وہ اس کے ساتھ ہے، بڑے بڑے بزنس ٹائکون جیسے امت شاہ اور یہ مکیش امبانی کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ سب بھی اس سیلیبریشن میں ساتھ ہے، پورے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ساتھ ہے، جو بھی سول رائٹس اور وہ تو خیر چھوڑ دیجئے، وہاں پر جو مسلمان بالی ووڈ انڈسٹری سے منسلک ہیں وہ تو سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، کوئی اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سر جو مسلمان ہیں ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا، باقی سارے تو پیٹ جو تھے ان کے سیلیبریٹیز نیچرلی وہ اس کو بنا رہے ہیں ایک بہت بڑا ایونٹ تاکہ جو الیکشن جو ہے سروں کے اوپر ہے. پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ ریاستوں میں ان کے ساتھ کیا ہو چکی ہے، اس لیے وہ اب یہ الیکشن ہارنا نہیں چاہتے اور ہر وہ قدم کریں گے، ہر وہ یعنی ایکشن لیں گے جس سے ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو اور الٹیمیٹلی ہندوستان کے لوگ جو ہیں انہیں الیکٹ کر کے دوبارہ اسمبلیوں میں بھیجیں. صرف الیکشن جیتنے کی خاطر مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا، ان کی عبادت گاہوں کی تضحیق کرنا، یہ میرے خیال سے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیول پر ڈپلومیٹیکلی اور کلچرلی اس کو ایکسپوز کر کے اور پریشر ڈالنے کی کوشش کریں مودی صاحب کے اوپر کہ وہ تھوڑا سا بیہیو کریں. ادروائز سوائے اس بے حسی کا ماتم کرنے کے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں. صاحب آپ نے واجپئی کا دور بھی دیکھا ہے، یہ ہندوتوا آر ایس ایس یہ جس طرح سے پروان چڑھا ہے شاید اس ٹائم پر اتنا زیادہ نہیں تھا. میں چاہوں گی کہ آپ جو پہلے کا ٹائم تھا جب بابری مسجد کے فیصلے آ رہے تھے سپریم کورٹ میں، کبھی ہائی کورٹ میں، کبھی کوئی فیصلہ دیا جاتا تھا، وہ اس جرنی کے بارے میں بتائیں. یہ ایک دم سے مودی اور آر ایس ایس آؤٹ آف کنٹرول کیسے ہیں؟ دیکھیے میں عرض کروں آپ سے کہ مجھے تو بی جے پی سے کبھی بھی کوئی اچھی امید نہیں رہی ہے. آپ دیکھیے بی جے پی کے ادوار میں آر ایس ایس اسٹرینتھن ہوئی ہے، آر ایس ایس مور اکوپڈ ہوئی ہے. آر ایس ایس نے کھلے بندوں بغیر کسی جواز کے مسلمانوں کے خلاف جس قسم کی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ کبھی توقع آپ نہ رکھیں کہ بی جے پی کے ہوتے ہوئے وہاں مسلمانوں کے ساتھ کسی بہتری کی توقع یا بہتر سلوک کی توقع رکھیں آپ. یہ بی جے پی جو ہے یہ آر ایس ایس کی غلام ہے. بی جے پی وہی کچھ کرتی ہے جو آر ایس ایس کہتی ہے. آر ایس ایس نے طے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو تہس نہس کرنا ہے. ہم اتنی بڑی تعداد میں وہاں مسلمان موجود ہیں لیکن اس کے باوجود نہ ہمارا کوئی رائٹ ہے، نہ ہماری جو ریلیجیس آبزرونس ہے اس کی کھلی آزادی ہے. جہاں چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کے گھر میں شمار کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا نقاب کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے جو تباہی وہاں مچی تھی، اور اسے ایک لڑکی کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے جس نے اس جرت کا مظاہرہ کر کے پورے ایک کراؤڈ کا سامنا کیا تھا. لیکن کتنی سپورٹس کی بعد میں لڑکیاں ملی تھی، لیکن بخاری صاحب یہ دیکھیے کہ صرف گوشت کے نام پر کہ جی یہ ممکنہ طور پہ گاؤں ماتا کا ہے اس پر کر دیا جاتا ہے. ان کو ابھی تک مگر میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ ہندو گاؤں ماتا کو اتنا پوجتے اور اتنا احترام دیتے ہیں، یہی سارے ہندو گاؤں ماتا جو ہے وہ بارڈر کے ذریعے پاکستان بھیج کے پیسے بھی کماتے ہیں. یہ ان کی غیرت اور ان کے ایمان کا یہ حال ہے.